200 آبادی کتنی ہے؟ ایک ایک فرد معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ تعلیم فرض ہے، فرض. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بچے سے بخاری کی روایت ہم سنتے آ رہے ہیں. ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک نصیحت میں نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب دیکھ کر، فیس بک دیکھ کر یہ سمجھ نہ لیں کہ اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں رہی، ہم تفسیر یہیں سے پڑھ لیں گے، حدیث یہیں سے سمجھ لیں گے، مسئلہ یہیں سے سمجھ لیں گے، قرآن حدیث یہیں سے ہم سمجھ لیں گے. نہیں، آج کی بات ہے. جمعے سے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے رئی مدرسے میں. جمعے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے، کچھ پریشانی تھی. انہوں نے ہم سے کہا، آج کی بات ہے، کچھ اس مجلس کے لوگ جن کے ساتھ پیشہ یہاں موجود ہیں، وہ آج جمعے سے پہلے لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میرے بچے کو لگ رہا کہ کچھ ذرا سا رات بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے، رات بھر تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یا اور بہت ساری کیفیت بتائی جس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اثرات ہیں اس پر. آپ دم کر دیجئے، کچھ علاج کر دیجئے، صحیح ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے دیکھا کہ واقعتاً اس پر کچھ جنات کے اثرات ہیں. بہرحال میں نے ان کو دم کیا، پانی بھی دم کیا، اس کے بعد ان کو تعویذ دیا. تو انہوں نے ہم سے سوال کر لیا، اس نوجوان لڑکے نے، 18 سال کا ہوگا، کہ حضرت یہ آپ نے دیا بہت اچھا، کیا یہ سب دم کرنا یہ سب جائز ہے، یہ سب صحیح ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی صحیح ہے. بہرحال اس سے بحث ہوئی لمبی، وہ چھوڑیے. وہ کہا کہ تعویذ پہنیں گے تو نماز ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی نماز؟ کہنے لگے کہ تعویذ پہلے سجدہ کرتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، جزاک اللہ، تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ اچھا ہے، تعویذ پہننا چاہیے. جتنے کو سجدہ کرا سکی اچھی بات ہے. آپ کا پیشانی سجدے میں، آپ کا ہاتھ سجدے میں، آپ کے گھٹنے سجدے میں، آپ کے قدم سجدے میں، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سجدے میں، آپ کے پیروں کی انگلیاں سجدے میں، آپ کا تعویذ سجدے میں. ماشاءاللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس یوٹیوب سے تقریر فرما رہے ہیں میرے سامنے، جس کو کسی غیر مقلد عالم نے آپ کو پڑھا دیا ہے. اس یوٹیوب سے آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی گمراہ ہو جائیں گے. سمجھیے بات کو. یہ پورا اسلام ہے جس کے لیے 20 سال 30 سال نہیں، پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے، تب مزاج اسلام پیدا ہوتا ہے، تب مذاق شریعت سمجھ میں آتی ہے، تب مزاج شریعت سمجھ میں آتا ہے. اے میرے بھائیوں، آپ ایسے ہی چاہیں گے کہ ہم پڑھ لیں اور سن لیں اور ہو گیا ہم علامہ بن گئے، کام نہیں چلنے والا. اس سے زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں میرے بھائیوں. لیکن اس سے مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ عقیدے کی خرابی تک کس تیزی سے لازم آ رہی ہے. یہ اس کا موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تعویذ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل و اسحاق کو دم کیا باضابطہ، تعویذ دی ان کے گلے میں. سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین دونوں نواسوں کا علاج کیا باضابطہ، اسے دم کیا، اسے تعویذ دیا. صحابہ نے علاج کیا، علاج پر پیسے لیے باضابطہ. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. علاج قرآن کا تو ایک نام مستقل شفا لکھا ہے. اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر دم کر دیجئے، اس کو دے دیجئے، یہ شفا کا سامان. ہاں، وہ عاملین جنہوں نے اسے ذریعہ بنا لیا اور شرکیہ کفریہ نہ معلوم کن کن طریقوں سے یہ کر رہے ہیں، ظاہر اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے عقیدے کو کمزور ہونے سے بچانا چاہیے. اعتدال اصل ہے، سمجھنا چاہیے. کچھ چیزیں خراب ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں، اسے کون سمجھے گا؟ آپ پڑھے بغیر تو نہیں سمجھ سکیں گے. بات وہی ہے. پھر آپ کو اپنے علماء سے مشورہ لینا ہوگا، کہاں تک تعویذ صحیح اور کہاں تک غلط ہے، کن کے پاس جانا صحیح اور کن کے پاس جانا غلط ہے. بات سمجھیے. اسی لیے سمجھ میں آپ کو آئے گا ہمیں کیا کرنا اور کتنا نہیں کرنا. بہرحال بات دوسری طرف جاری. مجھے صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ میرے بھائیوں، ہم عقیدے کی طرف سے مضبوط رہیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے. دنیا کا کوئی ہاسپٹل، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کا کوئی انجیکشن شفا نہیں دے سکتا. شفا دینے والی ذات صرف خالق و مالک کی ہے. صرف اللہ، وہی شافی مطلق ہے اور کوئی شفا دینے والی ذات نہیں ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہی رزق دینے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی لڑکا دینے والا، وہی لڑکیاں دینے والا ہے. کسی تعویذ سے لڑکا لڑکی نہیں ہو جاتا، کسی تعویذ سے رزق میں اضافہ نہیں ہو جاتا، کسی سے مسائل میں حل نہیں ہو جاتے. میرے بھائیو، اللہ کے کلام میں اس کی تاثیر رکھی ہے، اللہ ہی کے کلام میں اس کی تاثیر ہے.
تو میرے بھائیوں، آپ عقیدے کو پختہ اور مضبوط رکھیے، اس میں کسی طرح سے ہل ڈول مت ہوئیے، اور سن کر پڑھ کر اس پر یقین مت کیجئے جب تک تربیت یافتہ مستند علماء کے ذریعے آپ اس کے بارے میں معلوم نہ کر لیں۔ اس لیے ایک ایک مسئلہ، عقیدہ چھوڑیے، مسئلے میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بڑے اچھے گھرانے ہمارے شریعہ کے ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹر، بڑے تعلیم یافتہ، ان کی بیٹی کا میرے پاس فون آیا، حضرت میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک وتر کی ایک ہی رکعت ہے، ایک ہی رکعت پڑھ دی، ایک ہی سلام سے پڑھ دی۔ میں نے کہا کہ بھائی والدہ سے کہیے کہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، وتر اصل 3 ہی ہے اور ایک ہی سلام سے ہے، 2 قاعدے کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، سمجھایا نہیں۔ ارے وہ تو بحث کرنے لگی کہ نہیں وہ ایسا، میں نے کہا وہ اچھا یوٹیوبر ہیں لگ رہا، یوٹیوب سے ہی بیچاری آپ کی والدہ متاثر ہیں، اب میری بات ڈائریکٹ ان سے کروائیے۔ تب میں نے پھر اس کی پوری تفصیل سمجھائی کہ یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، جو لوگ وہ بھی 2 سلام سے پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر بھی سلام پھیر دیتے، 1 رکعت پھر الگ سے پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی نہیں پڑھتے، اور مختلف ائمہ کے اختلافات و مسائل وہ بتائے۔ پھر ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ میں نے کہا کہ میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے عمارت سے منسلک لوگ ہیں، تعلق کے لوگ ہیں، ان کے گھرانے میں اگر ایسا فساد عقیدہ ہو، یہ دشواری ہے۔ وہ حج میں ابھی عمرے پر چلی گئی، ماں بیٹی دونوں، میں نے کہا وہاں سے آنے کے بعد مجھ سے ملیے، پھر ان کو بات سمجھائی، پھر ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو یوٹیوب کو ہم ہاتھ میں نوجوان لیے رہتے ہیں، ذرا میں درخواست کروں گا کہ اس سے عقیدے کو، مسئلے کو درست مت کیجئے۔ اس کے لیے جنہوں نے 20 سال 40 سال زندگیاں گزار دیں، لگا دیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، آپ کا مسئلہ صرف وہاں سے حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں بڑا خوش فہمی میں تھا کہ ہرپور مجھے جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آنا چاہیے، اچھا کیا کہ میں نے وقت دیا۔ اس کی وجہ مجھے یہاں آنے کے بعد میں سمجھتا تھا پہلے سے کہ یہاں بڑی تعلیم ہوگی، بڑا اچھا نظام ماحول ہوگا، اور دینی عصری ہر لحاظ سے ماشاءاللہ لوگ بہت آگے ہوں گے، لیکن آ کر بڑی مایوسی ہاتھ لگی مجھے کہ یہاں نہ دینی تعلیم کا وہ ماحول ہے، نہ عصری تعلیم کا جو انتظام ہونا چاہیے وہ انتظام ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس دولت کا، اس ثروت کا کیا فائدہ جہاں تعلیم ہی نہ ہو، آبادی۔ تعلیم کے بغیر سلیقہ، تہذیب، شعور، وقار، عزت، عظمت، ترقی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تواضع، انکساری، اخلاص، للہیت، مقصد زندگی، مقصد حیات، مقصد موت، قربانی پیش کرنے کا جذبہ، دینی ملی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جذبہ، یہ سب کچھ تعلیم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی یہ چیزیں، یاد رکھیے۔ تو میں نے بڑا سروے کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ٹیچرز تو یہاں کافی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، 30 35 40 کے بیچ میں، 30 اور 40 کے بیچ میں، لیکن یہاں دینی اور عصری تعلیم کا جو ماحول اور نظام ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اب اس جملے کو بھی ذرا میں واضح کروں، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید آپ کو غلط رپورٹ مل گئی، کچھ طبقہ یہ بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کیوں، وہ تو کہہ گے یہاں 50 لوگ پڑھنے والے، 100 اور 200، آبادی کتنی ہے؟ ایک ایک فرد معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ تعلیم فرض ہے، فرض۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بچے سے بخاری کی روایت ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فرض جو ہوتا بالکل لازم، ضروری، آخری درجے کی چیز ہے یہ، اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا فضول اور دھرتی پر بوجھ ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو فریضے پر بھی عمل نہیں کرتا، یہ ہوتا فرض کا مطلب۔ اب بتائیے کہ اگر ہر انسان تعلیم یافتہ نہیں ہے، ضروری تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ فرض پر عمل نہیں کیا۔ آپ حضرات سنجیدگی سے بتائیے کہ یہاں آبادی میں ہر بچہ پڑھا ہوا ہے، ہرپور کے لوگ بتائیے اور اطراف کے، ہر بچہ پڑھا ہوا ہر گھر کا نہیں ہے پڑھا ہوا، بتائیے۔ ہر بچے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ آج تعلیم کا سروے جو ہے، ملک بھر کی تعلیم کا اگر آپ سروے دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 بچہ 100 میں 100 بچے میں اگر آپ دیکھیں
समाज के 100 में 43 बच्चे जाहिल हैं। 43%, 43%, 43 बच्चा न स्कूल जाता, न मदरसा जाता, न मकतब जाता, न कॉन्वेंट जाता है। कितना बच गया जो कहीं भी जाता है? 43 में से 57, 100 में 57 बच्चे। 4 बच्चे हैं जो मदरसे जाते हैं। ये 4 का भी सर्वे बहुत पुराना है, 2011 वगैरह का। अब के सर्वे में अगर देखें कोविड के बाद से तो अब तो 2.5% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो जाहिर हम 4% ही पुराना माने जब तक नया कोई सर्वे बाज़ाब्ता ना आए। तजर्बे से नहीं कह रहा हूँ, सर्वे से कह रहा हूँ, तहकीक और रिसर्च से। 4% मदरसा मकतब में जाते हैं। अब 57 में 4 निकाल दिए तो 53% बच रहे हैं। ये 53% सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कॉन्वेंट में जाते हैं, असरी इदारों के अंदर जाते हैं तालीम हासिल करने। अब इस 53 में अगर आप देखेंगे तो ये नर्सरी है, ये LKG, ये UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चलते हुए 10वीं पास करने के लिए जो ज़रूरी है, यहाँ 10वीं पास करते करते सिर्फ 17 बच्चे मुसलमानों के रह जाते हैं। ये समझना असल चीज़। 17 गोया तालीम किसने हासिल की? 17% ने बस असरी तालीम। 4 मदरसे वाले 17, ये 21% तालीम याफ्ता हैं। 21% तो 17% जिन्होंने 10वीं पास किया। अब 10वीं के बाद जो ऊपर जाने वाले लोग अगर देखिए तो मुसलमानों में उसमें तादाद इतनी घट जाती है कि ग्रेजुएशन करने वाले सिर्फ 4% है। जिन्होंने BA किया, ग्रेजुएशन किया, वो सिर्फ 4%। 100 में 4 बच्चा ग्रेजुएशन तक पहुंच रहा। 100 में 4 बच्चा मदरसे में, 100 में 4 ही बच्चा ग्रेजुएशन में। 8 बच्चा तालीम याफ्ता समाज में पैदा हो रहा है। अब 4 ने जो ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन ही से जा सकता है वो मेडिकल में, और उसी से वो जाएगा CA बनेगा, उसी से वो जाएगा आला तालीम में, जहाँ भी IAS IPS जो बनना है वहीं से जाएगा। 4 बच्चा चारों तरफ फैलेगा जहाँ जहाँ। अब समाज चाहता है कि डॉक्टर मुसलमान चाहिए, नर्स मुसलमान चाहिए, डॉक्टरनी मुसलमान चाहिए, वकील मुसलमान चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट मुसलमान दिखना चाहिए, IAS IPS मुसलमान होना चाहिए। अरे भाई, जब तुम 4% हो, 96% हमारे बरादरान वतन के लोग हैं 96, और 4% आप वहाँ, तो जाहिर है आपके 100 में 4 ही न दिखेंगे। और अगर थोड़ा सा तासुब हाथ लग गया तो 1-2% घट भी जाएगा। लेकिन सारा काम तासुब नहीं हो रहा मुल्क में। आप पढ़ ही रहे 4%, जो आगे आला तालीम, हायर एजुकेशन जिसे आप कहते हैं, वहाँ आप जा सकते हो, सिर्फ 4%। आप अपना जायज़ा लीजिए, हम कहाँ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।